بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ اس کے مسائل کا جو حل ہے اللہ پاک نے اپنے احکامات میں، اپنی شریعت میں، اپنے ذکر میں، اپنی یاد میں رکھا ہے۔ انسان دنیا میں جس قدر مسائل میں الجھا رہتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے اسی قدر مسائل سے نکلنے کے لیے، نمٹنے کے لیے راستے پیدا فرمائے ہیں۔ جس آدمی کا جتنی تعلق ہوتا ہے اللہ کی ذات عالی کے ساتھ، اتنی ہی اللہ کو پکارتا ہے اور بہت جلد مصائب سے نکلنے کے لیے راستے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں ان کا مستقبل اندھیر ہوتا ہے، یعنی جو ہی مصیبت آئی اس مصیبت کے بعد اس کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ایسے آدمی کے متعلق قرآن مجید میں 2 الفاظ استعمال فرمائے ہیں، فیئوس قنوط، نہ امید ہو جاتا ہے، نہ شکرہ بن جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کی 50 سال عمر ہے، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس کو 49 سال پرسکون زندگی، لذت کی، راحت کی، آرام کی، عافیت کی زندگی عطا کی۔ اگر آخری سال اس پر کچھ مسائل آ گئے تو پچھلے ساری خوشیوں کو بھول کر اللہ کی ناشکری پر اتر جاتا ہے، اور پھر ناشکری کا نتیجہ مایوسی، اس کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کا یقین کام نہیں کرتا، ایمان کام نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایک مادہ پرست شخص ہے، اس کی ساری نگاہ دنیا پر ہے۔ جب دنیاوی اسباب سکڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو اللہ کی ذات پر آس اور امید رکھنی چاہیے کہ جس پروردگار نے حالات بھیجے ہیں ان حالات سے نکلنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ایسے بندے اللہ کو پسند بھی ہیں جو اپنے مستقبل کو تاریک نہیں دیکھنا چاہتے، روشن دیکھتے ہیں۔ حالات جیسے کیسے بھی ہوں، ان حالات میں ان کی نگاہ اللہ پر جمی رہتی ہے اور ان کو راستے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی وقت بھی وہ اللہ کی بے پایان رحمت سے اور اس کی مدد سے مایوس نہیں ہوتے کہ کوئی وقت بھی ایسا آئے گا اللہ پاک ہاتھ تھام لیں گے، اپنی رحمت سے ہماری حفاظت کے اسباب پیدا کر دیں گے۔ حدیث پاک میں ایسا ایک واقعہ اللہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ 3 آدمی سفر میں تھے، دوران سفر بارش آئی، موسلا دھار بارش جب برسی تو پھر چھپنے کی جگہ تلاش کی انہوں نے، تو ایک جگہ ان کو نظر آئی، غار، اور اس کے اوپر ایک بھاری بھرکم پتھر کی چٹان بھی رکھی ہوئی تھی، اوپر سے تھی۔ اب وہ غار کے اندر گئے اور پتھر کی چٹان اوپر گری، منہ بند ہو گیا۔ اب وہ بیچارے پریشان کہ اب اس مصیبت سے نکلنے کے لیے کیا سوچا جائے۔ اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ تم نے جو جو کام میری رضا کے لیے کیا ہے، میری خوشنودی کے لیے کیا ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہے، وہی عمل میری بارگاہ میں پیش کرو، اس عمل کی برکت سے میں تمہاری مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اب ایک آدمی نے اپنا عمل پیش کیا کہ اے پروردگار، میں نے تیری رضا کے لیے ایک کام کیا تھا۔ وہ کام کیا، ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے مزدوری کی، اس کی مزدوری جب بنی تو میں نے وہ مزدوری اس کو دینا چاہی تو اس نے اس کو تھوڑا سمجھتے ہوئے رد کر دیا کہ یہ تو بہت کم ہے۔ تو جو تھے، کوئی اور چیز تھی، وہی میں نے اس کو بو دیا، کاشت کر دیا، پھر وہ بڑھ گئے، پھر اس کو بنایا، اور پھر جو نکالنے کے بعد ان کو بیچا، اس کی ایک بکری خریدی، پھر وہ بکری بڑھتی رہی، ایک بہت بڑا ریور بن گیا۔ ایک دن اس کے گھر میں فاقہ آیا، بیچارہ بہت پریشان ہوا
کہ اس فاقے کی حالت میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تو اس کو خیال آیا کہ ایک آدمی تھا، اس نے میری مزدوری دینی تھی، تو میں اسی کے پاس جاتا ہوں کہ آج میرے گھر میں کھانے پکانے کو کچھ نہیں ہے، آپ وہی میرے جو جو تھے چند 1 کلو وہ مجھے دے دیں۔ اب یہ آدمی جب اس کے پاس پہنچا تو وہ پہچان گیا کہ وہ وہی آدمی ہے جس نے مزدوری چھوڑی تھی۔ اس نے کہا کہ جاؤ، یہ بکریاں کھڑی ہوئی ہیں، یہ پورے کا پورا ریوڑ آپ کی مزدوری ہے، آپ لے جائیں۔ اس نے کہا مذاق نہ کرو، مجھے میری مزدوری دے دو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ آپ کی ہیں، لے جاؤ۔ تو انجام کار اس کو لینا پڑی، خوش ہو گیا، لے کے چلا گیا۔ اب اس نے یہ عمل پیش کیا کہ اے اللہ، میں نے یہ عمل اگر تیری رضا کے لیے کیا تھا، اور یقیناً تیری رضا کے لیے کیا تھا، میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا اس میں، اے پروردگار اس عمل کی برکت سے اس پتھر کی چٹان کو ہٹا دیجیے۔ وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، روشنی اندر جانے لگی، لیکن نکلنے کا راستہ نہ بن سکا۔ اب دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا کہ الہ العالمین، میں نے ایک عورت کو برائی کے لیے تیار کیا تھا، بیچاری پریشان تھی، اس کے گھر میں فاقہ تھا، غربت تھی، چند 1 پیسے میں نے اس کو دینے کا وعدہ کیا، اس کو برائی پر آمادہ کیا، اور جب وہ اپنے وقت پر آئی، دروازے بند ہو گئے، تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کا خوف کھا، میرا جو جسم ہے آج تک اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی، اور میں نے جسم فروشی کا کام نہیں کیا، میں آج مجبور ہوں، اللہ سے ڈر جا۔ تو اس نے اسی وقت کہا جو پیسے دیے ہیں یہ بھی لے جاؤ، آج کے بعد یہ غلط کام میں کبھی نہیں کروں گا۔ اس نے توبہ کی تو کہا یا اللہ، یہ عمل اگر محض میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو وہ اور تھوڑا سا سرک گیا پتھر، کچھ اور روشنی داخل ہونے لگی، لیکن نکلنے کا راستہ نہ بنا۔ تیسرا جو آدمی تھا اس نے کہا پروردگار، میں سارا دن بکریاں چرایا کرتا تھا، تو ان بکریوں کو جب شام کو واپس لے کر جاتا، ان کا دودھ میں اپنا لیتا تھا، نکالتا تھا، اس کو دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پیش کرتا تھا، بعد میں اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو دیا کرتا تھا۔ ایک دن بہت تاخیر سے پہنچا، آگے گیا، وہ سو گئے تھے میرے والدین، میں نے دودھ دوہا اور پھر وہی لے کر میں وہاں پہنچا۔ ساری رات میں ان کی پینتی کی جانب کھڑا رہا، ان کی آنکھ نہ کھلی۔ جب صبح ہوئی، ساری رات میرے بچے روتے رہے، میں نے ان کو نہ پلایا۔ صبح کو وہ اٹھے، میں نے ان کی خدمت کی، پھر جا کے اپنے بچوں کو پلایا۔ اگر یہ کام محض میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ پتھر ہٹ گیا، راستے بن گئے، بیچارے تینوں کے تینوں وہاں سے نکلے عافیت کے ساتھ۔ اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرما دی، نکلنے کا راستہ پیدا ہو گیا۔ اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی یہی غار حالات بن جاتے ہیں، اور حالات کی چٹان انسان کے اوپر آ کر پڑ جاتی ہے، پھر انسان جو جو اعمال کرتا ہے یا کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہی اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اے اللہ، یہ کام تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، مجھے ان مصائب سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک ان مصائب سے نکلنے کے لیے راستے پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ حالات کی چٹانیں گر پڑتی ہیں، مصیبتوں سے نکلنے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ آج ہم بیرونی اسباب ڈھونڈتے رہتے ہیں، ایم این اے کو کہہ لیں، ایم پی اے کو کہہ لیں، فلاں سے سفارش کروا لیں، فلاں افسر کو کہہ لیں، تو در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا، اے میرے بندو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے میری مدد حاصل کرو۔ اب نہ صبر کوئی بندہ ہے طاقتور، اور نہ ہی نماز کسی شکل میں ہے، وہ تو غیر مرئی چیز ہے، ہم نے پڑھی اور چلی گئی اللہ کی بارگاہ میں۔ علماء نے لکھا ہے
ان چیزوں سے مدد طلب کرنے کا مطلب یہ ہے جب آدمی صبر کرتا ہے اور نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ پاک صبر اور نماز کی بدولت اپنا خاص تعلق عطا فرماتے ہیں. اسی تعلق کی برکت سے اللہ پاک قدم قدم پر دستگیری فرماتے ہیں، بندے کو پھسلنے سے بچا لیتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں ایسے جو ان پریشانیوں کے اوقات میں اللہ کو پھکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، زیادہ اسباب نہیں تھے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے بنی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے پیدا کر دیے، ان کے لیے اسباب پیدا کر دیے، ان کے رہن سہن اچھے ہو گئے، عزت کی زندگی اللہ نے ان کو عطا فرما دی. اور بہت سے لوگ تھے وسائل اتنی زندگی یعنی ان کی وسائل سے بھرپور تھی، رہنے کا نظام، کھانے کا نظام، پینے کا نظام، پہننے کا نظام، الگ الگ مکانات، بڑے بڑے بنگلے اور محلات، لیکن اللہ پاک نے زندگی کا سکون سلب کر لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مادہ پرست تھے. جہاں اللہ پاک نے روح کی غذا رکھی ہے وہاں سے حاصل نہیں کرتے تھے، اور ان کی اضطرابی کیفیت کوئی دور نہیں کر سکا. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. اضطرابی کیفیت جو دور کرتے ہیں اللہ پاک کرتے ہیں. اور کرتے کس پر ہیں؟ اللہ رب العزت اپنے ذکر پر، اپنی یاد پر کرتے ہیں. تو ہمارے پاس بھی ایک ایسا ذکر ہونا چاہیے جو ہم ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ہمیں سکون عطا فرما دیں، راحت و آرام اور عافیت کی زندگی اللہ پاک عطا فرما دیں، اور پرسکون دولت اللہ پاک عطا فرما دیں. بھوک سے، فقر سے، فاقہ سے، غربت سے اللہ بچا لیں، اور دل میں ایسا غنا بخشیں کہ ہم خود بھی استعمال کریں، فقیروں، غریبوں اور مسکینوں اور بیواؤں کو بھی پالیں. اتنی اللہ پاک دے دیں. تو یہ کیفیت دور ہو سکتی ہے صرف اللہ کے تعلق سے. اللہ کا تعلق ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت ہوگی، تو پھر اللہ رب العزت سکون زندگی میں پیدا فرما دیں گے. ہاں تو بہرحال برادران عزیز، ایک چیز جب اپنی جگہ پر نہیں ہے تو پھر ہم اس میں تسکین کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ پانی کو ہم نے ڈالا اونچی جگہ سے، پتھر کی چٹان سے اس کو گرایا، وہ گرتے 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 کہیں تھم ہی نہیں رہا، لیکن ہم نے اس کو اٹھایا، پیالے میں رکھ دیا، تھوڑی دیر وہ ہلا اور اس کے بعد وہ ساکن ہو گیا، ٹھہر گیا، کیونکہ اس کی جگہ ہے پانی کی ٹھہرنے کی. تو انسان کے جسم اور روح کا معاملہ بھی ایسے ہے. اللہ نے یہاں روح رکھی ہے، روحانی اضطراب دنیا کی کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی. اللہ نے اس کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ کنیکشن جوڑا ہے. غیر مرئی ایک تار ہے جو نظر نہیں آتی لیکن اس ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ربط ہے، رابطہ ہے، کنٹیکٹ ہے. جب وہ جڑ جاتی ہے پھر اللہ پاک بندے کو سکون اور راحت و آرام عطا فرما دیتے ہیں، لیکن ہوتا وہاں سے ہے، ورنہ اس کی اضطرابی کیفیت دور کوئی نہیں کر سکتا. ایئر کنڈیشن کمرے میں بھی نہیں ہو سکتی، بہت بڑے بنگلوں میں بھی نہیں ہو سکتی، بڑی اونچی کوٹھیوں میں اور گاڑیوں میں اور بڑی عزت کی زندگی جو ظاہری طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کے اندر اضطراب ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، مصیبت ہے. اللہ پاک اس کو دور نہیں کرتے. تو تیسرے کلمے کا ورد جب بھی آپ کریں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو میری تسبیح بیان نہ کر رہی ہو. درخت ہے، درختوں کا پتا پتا اور چیونٹیاں اپنی بلوں میں میرا ذکر کر رہی ہیں، جنگل کے جانور اور درندے میرا ذکر کر رہے ہیں، سمندر کی تہہ میں مچھلیاں اور مختلف قسم کی مخلوقات میری حمد و ثنا بیان کرتی ہیں. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے اور مچھلی نیچے نیچے چلی جاتی تھی سمندر کی تہہ میں، تو حضرت نے وہاں جو سنگریزے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے اور چیزیں جو پڑی ہوئی تھی، ان سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے ذکر کی آواز سنی تھی.
یعنی کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں، آسمان، زمین، زمین کی تمام مخلوقات، آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور یہی ذکر کائنات عالم کے بقا کا ذریعہ، جب عالم کے بقا کا ذریعہ ہے، اس عالم کے ہر فرد کے بقا کا ذریعہ اللہ کی یاد ہے۔ ہم بچ سکتے ہیں، اپنے خاندانوں کو بچا سکتے ہیں، اپنی آل اولاد کو بچا سکتے ہیں ذکر الہی کی برکت سے۔ اگر ذکر الہی نہیں ہے تو معرفت حاصل نہیں ہوگی، جب معرفت حاصل نہیں ہوگی تو پھر کبھی بھی ہم اپنی صراط مستقیم پر نہیں پڑھ سکتے، اور نہ ہی ہم اپنی کیفیت، وہ اضطرابی کیفیت دور کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک آدمی جا رہا ہے، کہیں لمبا چوڑا سفر کر رہا ہے، سفر کے دوران اب اس کو پتہ ہی نہیں میں کس راستے پر ہوں، یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، جا رہا ہے، ویرانے آ گئے اور مشکل ترین راستے، گھاٹیاں، پہاڑ۔ اب وہ چل تو رہا ہے، لیکن مجھے آپ بتائیں کہ کیا اس کی پریشانی دور ہو سکتی ہے؟ وہ جو سفر کرتا جا رہا ہے، جو ٹینشن میں پڑتا جا رہا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے میں جا کہاں رہا ہوں۔ تو اللہ کو یاد نہ کرنے والا آدمی، جس کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، احکامات خداوندی کو جانتا نہیں ہے، اتباع سنت کا معاملہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو تم؟ جب اس کو پتہ ہی نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، اس کا اضطراب کون دور کرے گا؟ اس کی پریشانی کون دور کرے گا؟ اسی لیے ذکر کی برکت سے انسان کو نور معرفت نصیب ہوتا ہے، معرفت انسان کو منزل کا نشان واضح کر کے دکھاتا ہے۔ پھر جب انسان اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے میں سیدھے راستے پر جا رہا ہوں، آج نہیں کل میں اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤں گا، اس کے چہرے پر اطمینان اور بشاشت ہوتی ہے۔ اسی بشاشت اور اطمینان کو اولیاء کا نور کہتے ہیں، جس اطمینان کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، یہ دولتیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ آج ہم دن و رات، صبح و شام، شب و روز اسی دنیا کی گھمر گھیر مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، کبھی ادھر کو جا رہے ہیں، کبھی ادھر کو جا رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع نہیں، اہل اللہ کے ساتھ ہماری کوئی وابستگی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے۔ تیسرا کلمہ جو ہے، یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صلاۃ و تسبیح میں بھی یہی کلمہ ہوتا ہے، اور صلاۃ و تسبیح مسائل کے حل کے لیے، مصائب کے دفیے کے لیے مؤثر ترین عبادت ہے۔ جو بھی اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی تیسرا کلمہ ہی ہے، اس کو 75 مرتبہ ایک ایک رکعت میں پڑھنا ہے۔ تو سبحان اللہ والحمد للہ تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تحلیل بھی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، آخرت کا خزانہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو جو مسلمان اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دکھ، درد اور پریشانی اور مسائل دور فرما دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے جیسے بعض ادویات ہوتی ہیں، حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ درد کو چن لیتی ہے، نکال لیتی ہے، تو اسی طرح جسم کے روئیں روئیں میں جہاں کہیں کوئی تکلیف ہے، تو یہ کلمہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، ان مصائب کو یہ کلمہ نکال دیتا ہے، دور پھینک دیتا ہے، انسان کو سکون اور راحت و آرام اور عزت کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اور جب یہ اطمینان انسان کو نصیب ہوتا ہے، مادیت سے ربط کم ہوتا ہے اور روحانیت سے ربط بڑھتا ہے، تو انسان کا آسمانوں کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ تیسرے کلمے کے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کیا ہے؟ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ کے لیے آسمانوں میں کوئی حجاب نہیں ہے۔ علماء عملیات کہتے ہیں 7 آسمانوں کے یہ جو 12 برج ہیں آسمانوں کے اوپر، ان 12 برجوں کے ساتھ تعلق ہے لا الہ الا اللہ کا۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں دعا میں، دعا کے اخیر میں، تو سیدھی دعا عرش معلّہ کو پہنچتی ہے، اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔
تو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے حالات درست ہوں۔ عالم کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا تعلق ہے، اسی لیے جو آدمی اس کو پڑھتا ہے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو دونوں جہاں اسی کے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ پاک اس کی عزت کا فیصلہ فرماتے ہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا میں یہ جو کلمہ لایا ہوں، انا جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میں دنیا آخرت کی عزتیں لایا ہوں تمہارے پاس، یہ دنیا آخرت کی عزت ہے۔ تو عزیزان گرامی، برادران عزیز، آج ہم سوچیں اور اس پر عمل کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، ذکر الہی اور وظائف کا اہتمام کریں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو، الجھنیں دور ہوں، مسائل مصائب دور ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، ہمارے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک محفوظ فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، اور ان اعمال کی برکات اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔